قرض ہے نہ ادھر کے پھل سے قرض ہے. نہ تے اے چاہنا کہ ادھر کوئی کہے کہ ڈاڈا سونا ہے, سونا بولدا ہے, سونا پھل ہے, سونا لگتا ہے, نہیں, نہ ادھر نہ ادھر کے کسی چیز کی لالچ ہے. آپ کو چاہتا ہوں, آپ کے لیے روتا ہوں, آپ کی تمنا دل میں ہے. جب یوں اس پاک دربار میں مسجد نبوی پاک میں کائنات کے بادشاہ, شریعت کے بادشاہ کھڑے ہیں اور ایک سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں, اور وہ یوں عرض کرتا آ رہا ہے اور کائنات کو بتا رہا ہے, قیامت تک کے لیے روشنی دے رہا ہے کہ جسے رسول اللہ مل جائے نا, اس سے بڑھ کر اللہ کا اس کے اوپر انعام کوئی نہیں. ساڑھے جو کتنے چال مچلے ہوندے نا, نہیں ہوندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملی ہوئی ہو. اس محبت میں بندہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے, اور یہ محبت لے کے جاتی ہے آگے, لیکن ہم میں سے کتنے ایسے نہ شکرے ہوتے ہیں میرے پیارے دوستوں. تربیتی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک, اس کے بعد خطبے کے طرف چلتا ہوں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جائے, اللہ تعالیٰ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے دے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انعام نہیں ہے, کوئی خزانہ نہیں ہے. اب یہ درخت ہے, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں سبزہ, واپس جوانی نہیں چاہیے, واپس جوبن نہیں چاہیے, واپس پھل نہیں چاہیے, ادھر بھی نہیں چاہیے, ادھر بھی نہیں چاہیے, آپ چاہیے. ہم میں سے ہر وہ بندہ بڑا مقدر والا ہے, بہت بڑے نصیب والا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے, اتنے بڑے انعام سے نواز دیا ہے, اتنا بڑا کرم کر دیا ہے. پھر وہ شکوے کرتا پھرے کہ میرے پاس صحت ایسی نہیں ہے, یا میرے پاس مکان ایسا نہیں ہے, یا میرے پاس گاڑی ایسی نہیں ہے, یا میرے پاس گھر میں یہ نہیں ہے. میرے پیارے دوست, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کائنات میں ناشکری کوئی نہیں ہوگی. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل گئی, شرط یہ ہے کہ مل گئی, یہ نہیں کہ کھوکھلا ترشنی پہلوان, جسے اصل طلب ہوئی اور اسے اللہ کی طرف سے یہ مل گئی, اور اس کی زبان پہ کبھی اور کسی چیز کا شکوہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے, اپنے رب کے حضور عرض کرے. کتنے دن رہنا ہے ادھر, ایک دن, 2 دن, پتہ ہی نہیں کل کا. جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے نا, اور اس نعمت پہ شکر ادا کیا کرو. آقا علیہ السلام آپ کی خدمت میں جب اس نے یوں عرض کی تو آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اسے نکالو زمین سے. زمین سے نکلوایا گیا. آپ علیہ السلام نے ممبر مبارک پہ, جس جگہ سے آقا علیہ السلام آپ ممبر مبارک کے اوپر تشریف لے جاتے, آپ علیہ السلام نے فرمایا زمین کو ادھر سے کھودو. زمین کو کھدوایا گیا, کھجور کا تنا ہے. آپ علیہ السلام نے زمین کھدوائی, خود حکم دیا, سب کچھ رکا ہوا ہے, سارے معاملات روک دیے گئے, ساری ہر چیز رکی ہوئی ہے, کائنات دیکھ رہی ہے اس کا رونا. اور پھر آقا علیہ السلام آپ کیسے نواز رہے ہیں, کیسے کرم ہو رہا ہے, سارے معاملات رک گئے, زمین کھدوائی گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے اندر لٹا دو, اندر اسے لٹا دیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب زمین کو بھر دو, زمین کو بھر دیا گیا. آقا علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک اوپر رکھا, ممبر مبارک کے اوپر تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کائنات دیکھے گی کہ کل جنت میں یہ ہرا بھرا ہو کر میرے ساتھ جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرو. آقا علیہ السلام کی محبت جو دیتی ہے نا, جس مقام پر لے کے جاتی ہے, اور چلا جائے گا, یہ محبت لے کے جائے گی, یہ جائے گا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے کے جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، کوشش اس عمر کی کرو، فتنے قرب قیامت ہے، فتنوں نے آنا ہی آنا ہے، لیکن اس دور میں ایسے وقت میں جب بندہ ایمان کو مضبوطی سے تھامتا ہے نا، جب کوئی اگے لے آ کے یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، تو یہ ادھر سے ہے، جو بھائی بخاری مسلم وہ کیا کہا بخار آتا ہے، بخار کس طرح بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ ان کو کیسے کوئی تھوڑا جا شعور کا استعمال کرو کہ بندہ سمجھنا چاہے قرآن کریم کو اور صاحب قرآن سے محبت نہ ہو تو بندہ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کریم کبھی روشنی دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ قرآن کریم تو ہمیں نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں ہے، قرآن کریم مدینہ پاک میں ہے۔ وہ والا شعر پڑھے نا، وہ کلام کس طرح کل تسی پڑھیا سی سننے، وہ جو آپ کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، لاڈلے خدا کے کلیم خدا، لاڈلے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے کلیم اور حبیب میں، وہ گئے تیر پر سن رب کا کلام، وہ گئے تیر پر سن رب کا کلام، ان کے گھر میں خدا کا کلام آ گیا، وہ گئے تیر پر سن رب کا کلام، ان کے گھر میں خدا کا کلام آ گیا، ان کے گھر میں خدا کا کلام آ گیا۔ لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے آقا ہمارے، بڑی شان والے آقا ہمارے، بڑی شان والے، جو آقا کے مالے، وہ رحمان والے، جو آقا کے مالے، وہ رحمان والے، جو آپ کو نہ مانے، وہ شیطان والے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے آقا ہمارے، بڑی شان والے آقا ہمارے، 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 بڑی شان والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں قرآن کریم پیچھے پیچھے مدینہ پاک، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں، قرآن کریم پیچھے پیچھے مکہ پاک میں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہے، قرآن کریم پیچھے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلوب ہے،
مطلوب ہے آقا علیہ السلام، ہمارے آقا علیہ السلام ہی کی یہ شان ہے، آپ کی ہی، یہ تو کلام ہے نا اس کا. کیا پیچھے جو مہینہ گزر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام اپنے مال مبارک میں رونق افروز ہیں، تو کیا جبرائیل امین نے آ کر عرض نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے؟ کلام والا اللہ تعالیٰ، اللہ کریم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی خاطر، قرآن کریم سمجھ آتا ہی اسے ہے، سمجھ ہی وہ پاتا ہے سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. ہمارے قبلہ شاہ صاحب اکثر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں قرآن، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا. جب بندہ آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبتا ہے، غرق ہوتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کدھر لے کے جاتا ہے، پھر اسے حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھ آتا ہے، پھر وہ سمجھ پاتا ہے، وگرنہ اسے پٹی بدی رہتی ہے، ورنہ تالا چڑھیا رہتا ہے. اس لیے کوشش اس عمر کی کرو کہ اپنے آقا علیہ السلام کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو، اسی محبت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے اسی محبت میں، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو.